پہ کوئی شک نہیں، جناب میاں محمد علی صاحب ہمارے بڑے ہیں۔ جب میں نے شاہ عالم مارکیٹ میں پہلی دفعہ کسی کی سپورٹ کی تو میاں محمد علی صاحب اس وقت صدارت کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ فہیم الرحمان سائیکل صاحب کو مس کر رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی ابھی آ رہے ہیں۔ میرے ایکسپو سینٹر گئے ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ شیخ تنویر صاحب، اس کے بعد میرے بڑے قریبی دوست جناب ظفر محمود چودھری صاحب۔ میں چاہوں گا ظفر صاحب کے لیے تو ذرا بیٹھک ہو جائے، کیونکہ باتیں تو کرنے کی بہت تھیں۔ یقین کریں آج بھی میں بیٹھا ہوں تو انجم بھائی نے مجھے کہا یار ذرا ہاتھ تھولا رکھو، ہمارے میں اور ان میں بہت فرق ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ملک ذیشان صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، مدثر صاحب بیٹھے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، طاہر منظور صاحب ہیں، نعیم حنیف میرا بھائی، میرا چھوٹا بھائی وقار صاحب بیٹھے ہیں۔ ظفر محمود چودھری صاحب کا نام لے رہے ہیں تو پھر وقار صاحب کا نام ہی لے، ایک ہی بات ہے جی۔ تو ساتھ نبیل بھائی بیٹھے ہیں، سونی بھائی بیٹھے ہیں، شیخ فیاض صاحب میرے پیچھے کھڑے ہیں، میرے ساتھ دوسری دفعہ اسی میں آئے ہیں، احد امین ملک صاحب ہیں، نبیل صاحب ہیں، اور پھر آمنہ رندھاوا صاحبہ ہیں جنہوں نے اپنی اسی کا زیادہ ٹائم میرے کمرے میں گزارا ہے، اور ہماری بہن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اس کے بعد جناب ملک صابر صاحب بیٹھے ہیں، ملک وقار صاحب بیٹھے ہیں، باقی سیرت صاحب پیچھے بیٹھے ہیں۔ جو دوست جنہیں پیچھے جگہ ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ان کی کوئی قدر کم ہے، کیونکہ یار میں شامی واپس بھی جانا ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انجم صاحب کو کوئی میں آج سے نہیں جانتا، بڑے عرصے سے جانتا ہوں، اور انجم صاحب بھی گواہ ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، یہ جو پاسویڈا ہے جو فوت ہو گئے جی، پگا والے، اسد پگا والا، تو وہ نا اس وقت ہم کسی کی فوتگی پر گئے ہوئے تھے ڈی ایچ اے کے چوک میں، جو مسجد ہے نا مسجد چوک میں، تو اسد پگا والے نے تب بھی انجم بھائی کو کہا جی لو دینوں پیاف ہچ لگو، تو انجم صاحب نے کہا یار ہمارا فاؤنڈر کے ساتھ ایک الائنس ایسی بات ہوئی ہے کہ ہم ان کا بندہ نہیں لے سکتے۔ اور آج بھی جو لوگ انجم بھائی کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، بات کرنے کی تو نہیں لیکن کر ہی دیتا ہوں کہ جب انہوں نے فاؤنڈر کو چھوڑا تھا، دیکھیں ہم نے تو ایک علیحدہ گروپ بنایا ہے، جب انہوں نے فاؤنڈر کو چھوڑا تھا تو کیا انہوں نے فاؤنڈر کو چھرا گھونپا تھا؟ ایک سوال بنتا ہے۔ دوسرا، روز باتیں کر رہے ہیں، میں ایک اور محفل میں الیاس مجید شیخ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ایک ہماری جوائننگ کروائی ہمارے ساتھ، تو وہاں ایک بھائی صاحب کھڑے ہو کر مجھے سوال کرنے لگے جی وہ کرپشن کا الزام لگایا آپ لوگوں نے، وہ جی کرپشن کا الزام لگایا۔ میں نے کہا یار ہنسی نہیں لایا، اور جیڑی آج تسی پوسٹ لائی ہے نا، جو آپ لوگوں نے ایک پوسٹ آج لگائی ہے، اس میں ابوذر شاد صاحب کی تصویر ہے، آپ پر الزام ابوذر شاد صاحب نے لگایا تھا۔ آج وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ان کی حق میں حمایت میں بول بھی رہے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں نے کہا بات کو کلیئر کر دوں کہ مجھے اگر کوئی شخص میجر صاحب یہ بتائیں کہ جناب فلاں شخص ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہیں جی یہ ثبوت ہے، اور آگے سے انجم بھائی کو نام، انہوں نے نام نہیں بولا، بات یہ ہے کہ وہ باتیں کو انجم بھائی کو وہی تو نہیں ہوئی تھی، ان کو بتایا گیا، ان کو سنایا گیا، ان کو ریکارڈنگ سنائی گئی، انہوں نے وہ بات آگے کر دی۔ تو اس میں ایسی کون سی انہوں نے غلط بات کی؟ وہ بھائی صاحب مجھے پوچھ رہے تھے جواب دیں، میں نے کہا یار جواب آپ اپنی قیادت سے پوچھو۔ اگر انجم صاحب غلط کہہ رہے ہیں، یا ابوذر شاد صاحب جو آج کل آپ کی طرف سے بیان، میں نے بھی ان کی ایک تصویر دیکھی، میرے بڑے ہیں، ہمارے ساتھ صدر رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ انجم صاحب پر جو باتیں کر رہے ہیں وہ کرنی بنتی نہیں ہیں۔ اس کے بعد چھجنے کی چھاننی میں نہ دینا، یا تو کوئی شخص دیکھے کہ پیاف میں آج جس طرح پیاف کھڑی ہے، آپ یقین کریں اگر آج میں نے جوائننگ کی ہے تو ان کی اسٹرینتھن کو دیکھ کے، ان کے آپس میں ایک فیملی کو دیکھ کے ایک فیملی کی طرح چل رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں ہو رہی ہے، ایک چیز کو دبایا جاتا ہے۔ یقین کریں کہ میں نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو ایک لفظ بولا تھا کہ میں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم چیمبر آتے ہیں، ہم اپنی بزنس کو ٹائم نہیں دے رہے، ہم لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں کے خلاف کسی کو اس سے لڑوانا، کسی کو اس سے لڑوانا، تو بھائی مجھے تو یہ بات وارا نہیں کھاتی تھی۔ اس کے بعد شور مچا،
وہ جی ہمارا لائنس آپ نے چھڑوایا. میں کہا یار کیا پدی کا شوربہ, اور ساڑھے کہن دے ہوتے نہیں لائنس ٹوٹنا سی. انہوں نے اتنا بڑا جلسہ بھی کیا, اگر وہ جلسہ لائنس نہیں بچا سکا تو میں تو اتنا بڑا جلسہ نہیں کر رہا. کچھ تحفظات تھے بار بار. اگر ایک مارکیٹ میں اگر ہمارے شیخ پیاز صاحب پیچھے کھڑے ہیں میرے, انہی کی مارکیٹ میں اگر آپ ایسا بندہ لے لیں جو ان کے دوست ہوں اور انہیں ہم اپنی پارٹی میں لے لیں, سر اس جیب سے پیسے نکالو اور اس جیب میں ڈال لو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں انجم صاحب کی اس بات کی بڑی تعریف کروں گا. میں ان کے پاس پرسوں بیٹھا تھا, میں نے ان سے کہا انجم بھائی کچھ لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, میرے گروپ میں آنا چاہتے ہیں. تو انجم بھائی نے بڑی وائز بات کی, نے کہا یار لودھی میرے کچھ دوستوں کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں, اگر آپ ایسا کرو گے تو میرے کچھ دوست اچھا نہیں سمجھیں گے. تو بڑی بات ہے, ورنہ یہ تو نہیں کہ بھئی آپ بھی آ جائیں, آپ کا دشمن بھی آ جائے, آپ کا ایسے پارٹیاں نہیں چلتی. تو جب ہم محسوس کر رہے تھے کہ اب رہنا ناگزیر ہو گیا ہے, اور پھر شور مچا جی یہ پیاز سے الائنس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, ساری باتیں آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہوں گے. کچھ پھر ان کے لوگوں نے بڑی نازیبا گفتگو شروع کی, گروپس کے اندر نازیبا الفاظ کا استعمال شروع کیا. اور بات یہ ہوتا ہے جب اوپر منہ کر کے آپ تھوکتے ہیں نا تو تھوک منہ پر ہی گرتا ہے. میں نے ان کی قیادت کو فون کیا, میں کہا جناب یہ ساری باتیں ہمیں بھی کرنی آتی ہیں, لیکن پھر آپ میں اور ہمارے میں فرق کوئی نہیں رہ جائے گا. جہاں پر ایک دفعہ بیٹھ کے کھایا ہو نا, ابھی بھی میں اسپیچ کر رہا ہوں تو میں کوئی کھل کے بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو 8-10 دن میں نے سنی ہیں ان کا جواب دینا بنتا بھی تھا کہ کم از کم اگر انجم صاحب کو کوئی انکل کہتا ہے یا انجم صاحب کو کوئی اپنا بڑا کہتا ہے تو اس کے بعد نازیبا الفاظ چلو جی خود نہیں استعمال کیے, میں شاہمی دے کسی بندے کو مائک پڑھا کے کہوں یار بولنا شروع کر دو, سر یہ بات غلط ہے. دوستوں کو بتانا چاہیے کہ جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ بڑے ہی ہوتے ہیں. تو میں آج بھی الیکشن ضرور لڑیں, سیاسی مخالفت ضرور کریں, لیکن کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں, اس سے ہمیں آپ کے کردار کا پتہ چلے گا. آج میں ابھی یہاں بیٹھا تھا, مجھے انجم بھائی نے بولا کہ یار ہاتھ تھولا رکھ کے بولی. یہ بات میڈیا سن رہا ہے کہ آج بھی اگر یہ شخص مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ تھولا رکھ کے بولی تو اٹ مینز کوئی کردار ہے, اور اسی کردار سے متاثر ہو کر بی این ایف گروپ نے آج انجم صاحب سے بلا مشروط, کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی سیٹ نہیں, کوئی عہدہ نہیں, بلا مشروط انجم صاحب کی قیادت پر ہم یقین کرتے ہیں. میاں محمد علی صاحب ہیں, ظفر چودھری صاحب ہیں, طاہر منظور صاحب ہیں, آپ سارے دوست بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر کام کریں گے, اور یوں ہی لگے گا کہ جیسے ہم سب ایک ہیں. کوئی گروپنگ کی آپ کو ہم میں سے بو نہیں آئے گی, اور ہم کوشش کریں گے آپ میں سے بھی نہ آئے. انجم صاحب ہم سب کے بڑے ہیں, اور ہم ان کی چھتری کے نیچے انشاءاللہ تعالی بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں گے. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے.